رات کے تیسرے پہر اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی وہ لڑکی اپنے رب کو اپنے درد بتا رہی تھی، وہ درد جسے وہ ساری دنیا سے چھپا کر رکھتی ہے، سارا دن خوش ہونے کا دکھاوا کرتی ہے، مگر رات کے اس پہر وہی درد دکھاوے کی چوکھٹ پار کر کے اللہ اور اس کے درمیان ہم کلام ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ دیکھیں زندگی کتنی مشکل ہو رہی ہے، خواب ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ وہ رب سے فریاد کر رہی تھی، ایسے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنا کھلونا گم ہو جانے پر اپنے ماں سے اپنا دکھ شیئر کرتا ہے، ویسے ہی وہ رب کو بتا کر پرسکون ہونا چاہتی تھی۔ رب سے باتیں کرتی وہ لڑکی اس وقت دنیا سے الگ لگ رہی تھی۔ میں خوابوں کے ٹوٹنے پر روئی ہوں، مگر ان خوابوں کی کرچیاں میں نے خود سمیٹی ہے۔ میرے ہاتھ لہولہان تھے پر میں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، تو اللہ تعالیٰ میرے حصے کی خوشی میں اتنی دیر کیوں؟ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، تو لوگوں نے میرے ساتھ برا کیوں کیا؟ یہ دنیا کا کہا کا اصول ہے کہ اچھے لوگوں کو پاؤں کی مٹی سمجھ لو، میرے مزید خواب ٹوٹنے سے بچا لیں۔ میری آزمائش کو میری سزا مت بنائے، میں ہار جاؤں گی۔ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صبر دے دے، یا پھر میری بے بسی کو دیکھ لے۔ مجھے اکیلا مت کرے، مجھے لوگوں نے چھوڑا، مجھے آپ مت چھوڑے۔ آپ نے بھی چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ کے سوا کوئی دوست نہیں۔ ہر رات رب کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے اسے لگتا تھا جیسے رب اس کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، ایسے کہہ رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ میری بندی مایوس مت ہو، معجزے کا وقت قریب ہے۔ کبھی کبھی اس کا دل معجزے کی آس میں ہرا بھرا ہو جاتا، اس کا ایمان بڑھا دیتا، اور کبھی اسے لگتا کہ معجزے ہم عام انسانوں کے لیے کہاں ہوا کرتے ہیں، مگر اس نے مایوسی کو ہرانا تھا۔ رب کی تسلی پر وہ چپکے سے آنکھیں موند لیتی۔ زندگی کو ایک نئے انداز سے گزارنا تھا، جہاں وہ سب کے درد سن کر ان کے درد میں ساتھی بن جاتی، اور رات ہوتے ہی اپنے درد اپنے رب سے بیان کرتی۔ کبھی ٹوٹ جاتی اور کبھی یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتی، پر اس کی پکار پر یقین رکھتی، ہر حالت میں اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھتی۔ وہ اس مایوس دور میں یقین رکھنے والوں کے لیے ایک پیغام بننا چاہتی تھی۔